السلام علیکم ایوری ون۔ امید کرتی ہوں سب خیریت ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سٹوری لے کے آئی ہوں، ایک اور قصہ، ایک اور کہانی، جس کا نام ہے ایک تھی مانو بلی، جو کسی کی چہیتی یا لاڈلی نہ تھی۔ اس نے شہر کے ایک کباڑ خانے میں آنکھ کھولی اور پھر اپنی ماں اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ مختلف جگہوں کی تبدیلی کے بعد ایک قصاب کی دکان کے پاس کندھے سے نالے پر رہنے لگی۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تو ایک دن اس کی بہن رانو بلی کو ایک بہت سی پیاری سی بچی ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر لے گئی، اور اس کا بھائی شانی بلّا ایک خونخوار کتے کے ہاتھوں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تو اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ مانو بلی کئی بار اپنی ماں کے پاس گئی کہ شاید اسے پہچان لے، لیکن وہ اسے ہمیشہ اجنبی بن کر ملتی اور اسے مار پیٹ کر بھگا دیتی۔ مانو بلی نے بھی آہستہ آہستہ اپنی ماں کو بھلا دیا اور یوں ہی گلیوں میں آوارہ پھرنے لگی۔ ایک دن اچانک اس نے اپنی بہن رانو بلی کو دیکھا، جو ایک بہت سے بڑے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور آرام سکون سے دودھ پی رہی تھی۔ مانو بلی فوراً آگے بڑھی اور اسے پکارا، لیکن اس نے بھی اپنی بہن کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ مانو بلی کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ باہر نکلی تو ایک نہایت گندے بچے نے نشانہ لگا کر اسے پتھر مار ڈالا۔ پتھر اس کی ٹانگ پر لگا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ بچے کے ساتھی اس کے اس سنہری کارنامے پر قہقہہ لگانے لگے۔ مانو بلی بڑی مشکل سے اٹھی اور اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی کہ کہیں باقی بچے بھی پتھر لے کر اس پر اپنا نشانہ نہ آزمانے لگیں۔ اسے انسانوں پر غصہ آنے لگا کہ وہ کس دیدہ دلیری سے ہم جیسے معصوم جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہتا۔ وہ اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئی تو وہاں ایک مہربان بچہ اس کا انتظار کر رہا تھا، مطلب اس پر مہربان ہو گیا۔ بچے کو اس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ کچھ دیر بعد اس کے لیے ایک پیالے میں دودھ لے آیا۔ مانو بلی پہلے تو جھجکی، اس سے بھوک بھی زوروں کی لگی تھی۔ اس نے بچے کی طرف دیکھا جو دور جا کر کھڑا ہوا تھا۔ مانو بلی نے تھوڑا سا دودھ پیا تو اس کی بھوک اور زیادہ جاگ اٹھی۔ اس نے جلدی سے سارا دودھ پی لیا اور لیٹ گئی۔ بچہ اسے جھجکتا پیار کرتا ہوا آگے بڑھا اور بڑے مہربانی سے اپنے ہاتھوں سے ان کی زخمی ٹانگیں ٹٹولی۔ پھر وہ اندر چلا گیا تو مانو بلی نے بھاگنے کا سوچا، مگر اپنے اس نئے مہربان دوست کو چھوڑ کر اس کا جی نہ چاہا۔ آخر بچہ آیا تو اس کے ہاتھ میں مرہم پٹی تھی۔ مرہم پٹی ہونے کے بعد مانو بلی کو کچھ سکون ہوا تو وہ سو گئی۔ اگلے دن بچہ اسے اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ اس کے والدین بھی مانو بلی کو مہربان اور اچھے بھلے محسوس ہوئے، چنانچہ جلد ہی وہ اس گھر میں گھر کے ایک فرد کی طرح رہنے لگی۔ مہربان بچہ اسے لے کر باہر جاتا، اس کی پسند کی غذا لاتا، اسے صاف ستھرا کرتا۔ مانو بلی کا دل وہاں لگ گیا۔ ان سب کی مہربانیوں کا صلہ اس نے یہ دیا کہ اس گھر میں سے تمام چوہوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ لال بیگ اور دوسرے کیڑے مکوڑے بھی اس نے ختم کر ڈالے۔ جب وہ آئی تھی چوہوں کی جان پر بنی تھی، ان کا کوئی حربہ کامیاب نہ ہوتا۔ مانو بلی جھٹ انہیں پکڑتی اور کھا جاتی۔ اچھا کھانا، آرام اور سب کی توجہ ملنے لگی تو مانو بلی آہستہ آہستہ کام چور ہو گئی۔ کھا پی کر وہ سارا دن آرام اور رات کو سو جاتی۔ اکثر چوری چھپے دودھ پی لیتی، کبھی دوسری چیز بھی چپکے سے ہڑپ کر جاتی۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے مانو بلی بہت موٹی ہو گئی، چلنا پھرنا بھی اس کے لیے دوبارہ ہو گیا۔ ایک روز چوہے نے باورچی خانے پر ہلّا بولا تو مانو بلی اس کے پیچھے دوڑی، مگر تھک گئی۔ چوہا بھی مانو بلی کی کمزوری جان چکا تھا۔ وہ ہر روز ادھر ادھر پھرتے اور مانو بلی انہیں پکڑ نہ پاتی کیونکہ وہ بہت موٹی ہو چکی تھی۔ دوڑنے سے اس کا سانس پھول جاتا اور وہ تھک جاتی۔ ایک دن اس نے گھر والوں کو کہتے سنا کہ مانو بلی کو واپس چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ
یہ کسی کام کی نہیں رہی۔ اتنا سن کر اس کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اسے اپنی آوارہ گردی یاد آ گئی اور وہ غریبی کے دن یاد آ گئے۔ اسے انسان کی خود غرضی پر غصہ آنے لگا، لیکن غصہ بھی کس بات کا؟ قصور بھی اس کا اپنا تھا۔ خیر، چنانچہ اگلے دن سے اس نے زیادہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور باقاعدگی سے روزانہ دوڑنا، بھاگنا اور ورزش کرنا شروع کر دی۔ سستی کاہلی چھوڑ کر کام کو اپنا لیا اور پھر جلد ہی دوبارہ چوہوں کے لیے خطرہ بن گئی اور گھر والوں کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ آج کی سٹوری یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ مجھے بلو دا کمنٹ ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو میری سٹوری کیسی لگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔